آگے نہ جانے کہاں رقم دینی ہوگی. ایک تو یہ معاملہ ہے، ایسا کرنا جائز نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو اخلاقیات کا نظام ہماری شریعت نے ہمیں دیا ہے، اس کے اندر نہ صرف یہ کہ حرام چیزوں سے بچنے کا حکم دیا، بلکہ جو ردی اور ایسی باتیں ہیں جو معاشرتی طور پر اچھی نہیں سمجھی جاتی، ان سے بھی بچنے کا حکم دیا. مثال کے طور پر ایک باعزت اور بزرگ آدمی اگر کوئی ہے تو اس کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ کسی ٹھیلے پر کھڑا ہو کر کوئی چیز کھائے، حالانکہ یہ جائز امر ہے لیکن ایک مناسب نہیں ہے. اب اس تمام اخلاقیات کے پس منظر میں اگر دیکھا جائے تو وقت پر ادائیگی نہ کرنا اپنے آپ کو شرمندگی پر پیش کرنا ہے. ٹھیک ہے، وہ اگر چھوٹا ہے اور وہ کچھ کر نہیں پاتا، تب بھی آپ جب جواب دے رہے ہوتے ہیں یار ہے نہیں، تو وہ ایک شرمندگی کا موقع ہوتا ہے، ایک ندامت کا موقع ہوتا ہے. تو اپنے آپ کو شرمندگی پر پیش کرنا، ندامت پر پیش کرنا، بے بسی کا اظہار کرنا، یہ معیوب بات ہے. جبکہ واقعی آپ کے پاس نہیں ہے، لوگوں کے پاس ہوتے ہیں، بس وہ بلا وجہ کے ٹال مٹول کر رہے ہوتے ہیں. ایک ٹرینڈ بن گیا ہے اور اپنے کاروبار کو نظم و ضبط کے ساتھ چلانا لوگ شاید بھول گئے ہیں. جی آتا تو ہے لیکن اس کی اہمیت کا احساس نہیں کرتے. تو نہ صرف اس میں صاحب حق کا حق مارا جاتا ہے، اس کو اذیت پہنچتی ہے، بلکہ بندہ خود بھی شرمندہ ہوتا ہے. مطلب آپ نے شرعی طور پہ بھی ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک کی آیت سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے وعدوں کی پاسداری کی جائے، اور ساتھ ساتھ اخلاقی طور پہ بھی آپ نے فرمایا کہ درست نہیں ہے اور بالکل نہیں ہونا چاہیے. اور بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ حضور. بلکہ جو مارکیٹ میں جو لوگ اس وقت سن رہے ہوں گے یا جو بزنس مین سن رہے ہوں گے، یہ بات طے ہے کہ جو وقت پر پیمنٹ کرتا ہے، اپنے وعدوں کی پاسداری کرتا ہے، لوگ اس سے بزنس کرنا بھی پسند کرتے ہیں، اس کا کاروبار بھی بڑھ جاتا ہے، یعنی الحمدللہ گناہ سے بھی وہ بچتا ہے اور بزنس بھی اس کا جو ہے وہ بڑے اچھے انداز سے ہوتا ہے. تو یہ تو کریکٹ بزنس کے ایتیکیٹس ہیں کہ آپ اپنے وعدوں کی پاسداری کریں، اپنے چیک باؤنس نہ ہونے دیں، ٹائم پہ پیمنٹ کر دیں. آپ کے ساتھ کاروبار کرنے والے بھی بڑھ جائیں گے اور الحمدللہ ہم گناہ سے بھی محفوظ ہو جائیں گے. حضور کالز بھی کافی ساری جمع ہو گئی ہیں، تو کچھ کالز بھی سلسلے میں شامل کرتے ہیں. آئیے کال کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہاں سے سائل ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرا نام بہادر خان توسا شریف ہوں. ہم کام کرتے ہیں حجام کا. آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ حجام کا کام شریعت میں جائز ہے یا ناجائز ہے؟ بہادر خان صاحب تونسا سے آپ نے کال کیا، مرحبا کہتے ہیں. جی حضور کیا فرماتے ہیں، ہیئر ڈریسر حجام کا کام کرنا کیسا ہے؟ حجام کا پوچھ رہے ہیں؟ جی حجام کا پوچھ رہے ہیں. جی حجام کا کرنا ہے. دیکھیں حجام جو ہے یا نائی جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں، جی وہ جائز کام بھی کرتا ہے اور ناجائز کام بھی. ٹھیک ہے. مثلا جو سر کے بالوں کی تراش خراش ہے تو وہ تو اس کا کام جائز ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی آمدنی بھی حلال ہے. لیکن جو داڑھی پر وہ ہاتھ صاف کرتا ہے، شیو جو کرتا ہے، تو چونکہ یہ خود فعل ناجائز ہے، تو جو فعل ناجائز ہو اس ناجائز فعل کی معاونت بھی ناجائز ہوتی ہے. صحیح. اور اس سے حاصل ہونے والی آمدنی بھی حلال نہیں ہوگی. یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم تو نہیں چاہ رہے نا اس کی شیو کرنا. اب جو کروانے آیا وہ خود چاہ رہا ہے تو ہم تو اس کی صرف کر رہے ہیں، باقی ہم تھوڑی کہتے ہیں آپ اپنی داڑھی کاٹ دیں. تو پھر یہ کرنا پھر بھی ناجائز ہوگا. آپ یہ سمجھیے کہ گورنمنٹ نے کسی بات سے منع کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ کام نہیں کرنا. ٹھیک ہے. اب کوئی شخص کہتا ہے کہ میں نے تھوڑی کیا، میرے پاس لوگ آگے میں نے کر دیا. مثلا جعلی مہرے بنانا ہے، ٹھیک ہے، کسی ادارے کی کوئی مہرے بنوانے آ جائے اور پتہ ہے کہ ادارے کا نمائندہ آدمی نہیں ہے، جی اور مہر والا اس کو بنا کر دیتے، بولے میرے پاس تو لوگ آ گئے تھے، منتیں کر رہے تھے، جرم تو کہلائے گا. جعلی نوٹیں بنانے کی مثال کس سے جاتی ہے؟ بڑی اچھی مثال دے کے آپ نے سمجھایا. تو اتفاقاً کچھ دنوں پہلے ایک اسلام بھائی کا مجھے فون آیا تھا کہ وہ اس طرح کی شاپ کھلوانا چاہ رہے تھے، خود تو نہیں کرنا چاہتے، کہہ رہے ہیں یہ بزنس کرنا کیسا ہے. تو بہت پیاری مثال آپ نے دی، اور امید ہے کہ ہمارے تونسا شریف سے جن اسلام بھائی نے بہادر خان بھائی نے فون کیا، آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. ایک اور کال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گجرات، ضلع گجرات. سوال یہ ہے کہ اگر ہم اپنا مال لے کر آتے ہیں تو مال پیچھے سے مہنگا ہو جاتا ہے، ہم کیا اسی جو ہم نے مال خریدا ہے پہلے اس حساب سے اس کو آگے فروخت کریں گے، یا جو بعد میں ریٹ جب مارکیٹ کا اپ ہو گیا تو اس حساب سے اپنا ہم آگے فروخت کریں گے؟ رضوان بھائی گجرات سے آپ نے کال کیا، مرحبا کہتے ہیں آپ کو. حضور مال خریدا، ابھی تو مارکیٹ میں لائے، پیچھے ریٹ بڑھ گیا ہے، تو ہم پر لازم ہے کہ ہم پرانے ریٹ میں بیچیں یا ہم نئے ریٹ پہ بھی بیچ سکتے ہیں؟ دیکھیے جو مال کا مالک ہے وہ خود مختار ہے، اپنے مال کی جو چاہے قیمت مقرر کرے. ٹھیک ہے.
شریعت اس معاملے سے منع نہیں کرتی. ٹھیک ہے. وہ جیسا کہ انہوں نے ہمارے بھائی نے جو سوال کیا